دیکھیں جی، قبضہ مافیا تو ہمارے سارے ادارے قبضے ہی کے نیچے ہیں. تو یہ جو آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو فلڈز کی سچویشن بنی ہے، اس میں نقصان ہوا ہے، اس قبضے کے بارے میں جس وجہ سے سارے لوگوں کو نقصان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب ایک ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں ریلیف دینے کے لیے، فوٹو سیشن کرنے کے لیے اس کے لیے. لیکن اتنا عرصہ گزر چکا ہے، پاکستان 78 سالوں میں کوئی بندوبست انہوں نے نہیں کیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ نکاسی آب کا بھی انتظام ان 78 سالوں میں نہیں ہو سکا. یہ اتنی معمولی کام تھا جو نہیں کر سکے، تو یہ کون سا ڈیزاسٹر لوگ روک سکتے ہیں؟ اور پھر ہماری پلاننگ جو ہے وہی شروع سے غلط ہے. اب ایک یارڈ سٹک ہے اور ہمارے ریجنز جو ہیں ان کا لینڈ ٹیرن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب جو ہمارا نارتھ کا ایریا ہے، جس طرح ہزارہ ہو گیا، شانگلو ہو گیا، جہاں گلگت بلتستان سے لگتا ہے، کہان ویلی ہو گئی، وہ ان پہ بھی وہی کچھ اپلائی کر رہے ہیں جو کہ پنجاب کے لیے، سندھ کے لیے. اور ایک یارڈ سٹک ہے، ہر ریجن کے مطابق، اس کے لینڈ ٹیرن کے مطابق، اس کی انوائرمنٹ کے مطابق پلاننگ ہونی چاہیے. لیکن ہماری پلاننگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، نہ ہونے کی برابر ہے. نہ ہونے کے برابر ہے. اب اور یہ پہلے ہونی چاہیے تھی، یہ تو بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا. اب یہ جب ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم اور وقت اقدامات کی ضرورت ہے. ہاں جی، بر وقت سالوں پہلے ہونا چاہیے تھا. تو اب بھی جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب بھی کوئی سیریس تھنکنگ اس بارے میں نہیں ہے. بس فوٹو سیشن ہے، ریلیف دے رہے ہیں، اور یہ ریلیف کی نوبت ہی نہ آتی اگر انہوں نے پہلے سے بچاؤ کیا ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ اس طرف غور کرنا چاہیے. کیا قبضہ مافیا یا غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی ہوگی یا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، جب ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو بڑے انتھوزیاسٹکلی یہ سب کہتے ہیں کہ اب کارروائی ہوگی، اب کوئی نہیں بچے گا، اب کسی کو جو ہے موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ مزید اس میں اور بھی توسیع کرے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد ہم وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ شریک ہیں. اگر ہم شریک نہ ہوں تو ہم کوئی لیجسلیشن ٹھیک کریں اس کے لیے، ہم کوئی کام اس کے لیے کریں، اور قانون بھی موجود ہیں، ان کی کے لیے برابر بھی ہونا چاہیے. ہاں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیٹھ کے یہ سب سیاسی جماعتوں کو اس کا ایک ٹھیک پلان بنانا چاہیے، اور ریجنل حساب سے پلاننگ ہونا چاہیے. اب پنجاب میں تو پانی آ گیا ہندوستان سے دریاؤں کا، وہ پلین ایریاز ہیں، وہاں پہ ہماری طرف فلیش فلڈز آتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں. اب کل میں ادھر تھا، میں نے آنا تھا اجلاس کے لیے، لیکن اچانک مجھے صبح اطلاع آئی کہ بفا ایک شہر ہے، اچھا خاصا وہ ٹاؤن ہے اور ہیڈ کوارٹر ہے اس کا تحصیل کا، کہ وہاں پہ 2 نالے آئے ہیں اور انہوں نے تباہی پھیر دی ہے. شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن لوگوں کی املاک، مکان، یہ چیزیں ان کے گھروں کے اندر پانی گھس کے، اور اتنا زیادہ پانی آیا کہ جس کی کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ہمارا ریجن ایسا ہے. تو ہمیں اپنے ریجنل حساب سے پلان کرنا ہے. دریاؤں کی زمینوں پر قبضہ اور پھر ایسی جگہوں پر کنسٹرکشن جس پہ پانی آتا ہو، جس میں آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. پراپر قانون کے مطابق ہر چیز باعلاج ہونا چاہیے. تو پاکستانیوں کے جمع پونجی کے ڈوبنے کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں نے کہا ہے نا، 78 سالوں سے جو حکومتیں ہیں جو بھی ہیں وہ ساری اس کی ذمہ دار. نقصان کا ازالہ ہونا چاہیے. نقصان کا ازالہ ہونا چاہیے، اور نقصان کو منیمائز کرنے کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نقصان تب ہوتا ہے جب ہماری غفلت ہے، ہم نے کوئی پلان نہیں کیا، ہم نے ریجنز کو اگنور کیا ہے، ہم نے گراس روٹ لیول سے کوئی اقدامات نہیں کیے. تو جب ہم نے اقدامات نہیں کیے تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اب یہ تجاوز کرنے والوں کو سزائیں ہوں گی، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر کو لگتا ہے وہ تو اثر برسوخ والے ہیں. اگر ہوئی تو ان کے خلاف ہوگی، نہیں تو جو این او سیز دینے والے ہیں، جو اس چیز کو الاؤ کرنے والے ہیں، وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے خلاف